خطبہ حجۃ الوداع تمام اسلامی تعلیمات کا نچوڑ اور اس نقطے کا آغاز یعنی اللہ اور اس کے رسول اور اس کے بندوں یعنی انسانوں کے تعلق سے یہ شروع ہوتا ہے، اور اس خطبے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات تھیں اس کو اگر ہم ڈیوائیڈ کریں تو 3 حصوں میں ہم تقسیم کر سکتے ہیں کہ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خطبے میں مستقبل کا لاہ عمل بتایا اور انصاف جسٹس کے بارے میں جو ہے وہ تاکید کی، اور مساوات کے بارے میں یعنی ایکولیٹی کے بارے میں تعلیمات دیں۔ اس خطبے کو ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت بھی کہہ سکتے ہیں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کو نافذ کرنے کے لیے، اپنے دین کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، اور ان کی اس 23 سالہ محنت، کاوش اور تکلیفیں برداشت کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی ان کے اس مشن کی تکمیل جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی دکھا دی۔ میرا اشارہ خطبہ حجۃ الوداع کی طرف ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذوالحج کے مہینے میں مکہ پہنچتے ہیں اور وہاں پہنچ کر حج کی جو ادائیگی وہ ادا کرتے ہیں۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا واحد حج تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں ایک ہی حج ادا فرمایا، اور اس حج کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خطبہ ادا فرمایا، جو خطبہ دیا، جو لوگوں کو چند وصیتیں، چند چیزیں جو لوگوں کو بتائیں، آج ہم اسی کے بارے میں بات کریں گے کہ وہ وصیتیں کیا تھیں۔ ان کی دین اسلام میں بہت زیادہ اہمیت ہے، بلکہ اگر یہ کہا جائے کہ یہ خطبہ انسانیت کا، بلکہ جدید انسانیت کا منشور بھی یہی خطبہ ہے۔ اسی خطبے کو ٹرانسلیٹ کر کے ہیومن رائٹس کمیشن کے جو اصول ہیں وہ بنائے گئے ہیں، تو اس میں یقیناً کوئی مبالغہ آرائی نہیں ہوگی۔ تو آج کے سیشن میں ہم بات کریں گے کہ خطبہ حجۃ الوداع میں کیا بات کی گئی۔ جیسے پہلے میں نے کہا کہ خطبہ حجۃ الوداع کو اگر ہم ڈیوائیڈ کریں تو ہم 3 حصوں میں، یعنی ان کے جو مین جو تعلیمات ہیں وہ 3 طرح سے ہم ڈیوائیڈ کر سکتے ہیں۔ ایک تو فیوچر پلاننگ، مستقبل کا لاہ عمل، دوسرا جسٹس، انصاف، اور تیسرا ایکولیٹی یعنی مساوات۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ادا فرماتے ہیں، اور اس سے پہلے یمن کے لیے جو ہے وہ گورنر کو آپ بھیجتے ہیں، معاذ بن جبل کو، تو ان کو تعلیمات دینے کے بعد انہیں یہ بھی کہتے ہیں کہ آئندہ سال ہو سکتا ہے کہ جب تم یہاں پر آؤ تو تم میری مسجد کے اور میری قبر کے قریب سے گزر جاؤ۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ احساس ہو چلا تھا کہ میرا مشن کمپلیٹ ہو گیا ہے، اور اب جو ہے وہ چل چلاؤ کا یعنی واپسی کا ٹائم قریب آ چکا ہے۔ اور اسی خطبے کے بعد یہ آیت جو ابھی میں نے تلاوت کی کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3 جب نازل ہوتی ہے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کو سننے کے بعد وہ سمجھ جاتے ہیں کہ آج جو ہے وہ دین مکمل ہو گیا، یعنی دین مکمل ہونے کا مطلب مشن مکمل ہو گیا، اور جو مشن والے تھے ان کی واپسی کی تیاری ہے۔ تو وہ اس آیت سے یہ سمجھ جاتے ہیں کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی واپسی کے سفر کی تیاری کی باتیں ہو رہی ہیں۔ چند تعلیمات جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو خطبے کے جو اہم پوائنٹس تھے ان پر ہم بات کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ حمد بھی اسی کے لیے ہے، اور پوجا جانے کے لیے بھی وہی اللہ تعالیٰ ہے، وہی ہمیں جلا بخشتا اور وہی ہمیں مارتا ہے۔ تو لہٰذا اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ میں محمد یہ شہادت دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہیں۔ یعنی یہ ہمیں یہ پلاننگ دے دی گئی کہ آپ نے اپنا جو مستقبل کا لاہ عمل ہے وہ اس اصول کے مطابق ہی بنانا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید یہ بھی کہا کہ لوگوں میری باتیں سن لو، مجھے کچھ خبر نہیں کہ میں تم سے اس قیامگاہ میں اس سال کے بعد پھر کبھی ملاقات کر سکوں۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جانے کی یہ خبر پہلے ہی سنا دی، لیکن ساتھ میں یہ بھی کہا کہ ہاں جاہلیت کے تمام دستور جو ہے وہ
آج میرے پاؤں کے نیچے ہیں، کسی عربی کو اجمی پر، کسی اجمی کو عربی پر، کسی گورے کو کالے پر اور کسی کالے کو گورے پر کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے سوائے تقوی کے، یعنی تمام انسان جو ہے وہ برابر ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ تم سب کا رب ایک اللہ ہے، تمہارا باپ آدم علیہ السلام ہے اور تم سب آدم کی اولاد ہو اور آدم کو مٹی سے پیدا کیا گیا، یعنی تم سب آپس میں برابر ہو، یعنی ایکولیٹی کی تعلیم دی گئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید آگے جسٹس کے بارے میں یہ اعلان کرتے ہوئے کہہ دیا کہ لوگوں، تمہارے خون، تمہارے مال اور تمہاری عزتیں ایک دوسرے پر ایسی ہی حرام ہیں جیسے تم پر آج کے دن کی، اس شہر کی اور اس مہینے کی حرمت ہے، یعنی جس طرح سے مکہ میں ذی الحجہ کے مہینے میں احرام کی حالت میں حج کے دن میں نہ تو کوئی لڑائی ہو سکتی ہے، نہ کوئی شکار کیا جائے گا، نہ کسی جانور کو مارا جائے گا، نہ ہی ان حرمتوں کی پامالی کی جائے گی، اسی طرح سے ہمیشہ کے لیے تمہاری جانیں، تمہارے مال اور تمہاری عزتیں ایک دوسرے پر حرام قرار دے دی گئی ہیں۔ دیکھو عنقریب تمہیں خدا کے سامنے حاضر ہونا ہے اور وہ تم سے تمہارے اعمال کی بابت سوال کرے گا، خبردار میرے بعد گمراہ نہ ہو جانا کہ ایک دوسرے کی گردنیں کاٹنے لگو، یعنی ایسا نہ ہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ میں جاؤں اور میرے بعد تم گمراہ ہو جاؤ اور دوسروں کی ایک دوسرے کی گردنیں کاٹنے لگ جاؤ، آپس میں فتنہ فساد جو ہے وہ برپا کر دو، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اور مزید یہ فرمایا جسٹس کے حوالے سے ہی، انصاف کے حوالے سے، کہ جاہلیت کے قتلوں کے تمام جھگڑے میں ملیا میٹ کرتا ہوں اور تمام خون جو ہے وہ ختم کرتا ہوں، اور سب سے پہلے جو ہے وہ ربیعہ بن حارث عبد المطلب کا خون جو ہے، ان کے بیٹے کا خون جو ہے وہ معاف کر دیا گیا۔ ربیعہ بن حارث جو ہے وہ آپ کا چچیرا بھائی تھا، یعنی چچا زاد بھائی تھا، جس کے بیٹے عامر کو بنو حزیل نے قتل کر دیا تھا۔ اور مزید یہ فرمایا کہ اگر کسی کے پاس امانت ہو تو وہ اسے اس کے مالک کو ادا کر دے، اور اگر سود ہو تو وہ اسے موقوف کر دیا گیا ہے، ہاں تمہارا اصل سرمایہ جو ہے وہ تمہیں مل جائے گا، نہ تم ظلم کرو اور نہ تم پر ظلم کیا جائے۔ اللہ نے فیصلہ فرما دیا کہ سود ختم کر دیا گیا ہے، اور سب سے پہلے میں عباس بن عبد المطلب کا سود باطل کرتا ہوں، یعنی یہ سودی نظام، یہ سود اصل میں یہ سود تھا ہی اس لیے کہ ہماری دولت جو ہے وہ مزید بڑھتی چلی جائے، دوسرے کی فاقہ کشی ہو جائے، دوسرے کا استحصال ہو جائے تو وہ جائے بھاڑ میں، لیکن میری دولت جو ہے وہ بڑھتی چلی جائے۔ یہ سودی نظام کا اصل مین مقصد یہی ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انصاف کو سامنے رکھتے ہوئے، تمام انسانوں کے حقوق کو سامنے رکھتے ہوئے اس سودی نظام کو نہ صرف ملیا میٹ کیا بلکہ اپنے گھر سے اس کا آغاز بھی کیا، کہ سب سے پہلے جو ہے وہ عباس بن عبد المطلب کا جو سود تھا، جو سود پر جو پیسہ دیا تھا، وہ سارا ختم کر دیا گیا۔ اور آگے یہ مزید فرمایا کہ لوگوں، تمہاری اس سرزمین میں شیطان اپنے پوجے جانے سے مایوس ہو گیا ہے، یعنی اب جو ہے وہ عرب میں، مکہ میں، مدینہ میں شیطان کی عبادت نہیں ہوگی، لیکن دیگر چھوٹے گناہوں میں اپنی اطاعت کے کیے جانے پر خوش ہے، اس لیے اپنا دین اس سے محفوظ رکھو۔ یعنی شیطان اپنی عبادت تو نہیں کروا سکے گا لیکن تم سے چھوٹے گناہ یقیناً کروائے گا، تو لہٰذا تم اس بارے میں بھی محتاط رہنا۔ اور مزید یہ فرمایا کہ اللہ کی کتاب میں مہینوں کی تعداد اسی دن سے 12 ہے جب اللہ نے زمین و آسمان کو پیدا کیا، لیکن ان میں سے 4 حرمت والے مہینے، یعنی 3 جو ہے وہ ذیقعد، ذوالحج اور محرم لگاتار ہیں، اور پھر رجب جو ہے وہ تنہا ہے۔ یہ 4 مہینے حرمت والے ہیں، حرمت پر پہلے ہم اس پہ ڈسکس کر چکے ہیں۔ اور پھر ایکویٹی کے حوالے سے جو معاشرے کے مظلوم ترین حصہ ہے، کمزور ترین لوگ ہیں، یعنی خواتین اور غلام، ان کے بارے میں بڑی اہم تعلیمات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی، بلکہ وصیت فرمائی کہ لوگوں اپنی بیویوں کے متعلق اللہ سے ڈرتے رہو، یہ خدا کے نام کی ذمہ داری سے تم نے ان کو بیوی بنایا ہے، اور خدا کے کلام سے تم نے ان کا جسم اپنے لیے حلال کیا ہے۔ تمہارا حق عورتوں پر اتنا ہے کہ وہ تمہارے بستر پر کسی غیر کو نہ آنے دیں، لیکن اگر وہ ایسا کریں تو تم ان کو ایسی مار مارو جو نمودار نہ ہو، اور عورتوں کا حق تم پر یہ ہے کہ تم ان کو اچھی طرح کھلاؤ اور اچھی طرح پہناؤ، یعنی عورتوں کے بارے میں کیا ہے کہ تم نے ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے، ان کو کھلانا پلانا، ان کے ساتھ رویہ جو ہے وہ تمام بہتر رکھنا ہے۔ اسی طرح سے عورتوں کے لیے بھی ذمہ داریاں اس میں مختص کی گئیں۔
اور پھر اس کے بعد تمہارے غلام تمہارے ہیں، تم جو خود کھاؤ وہ ان کو کھلاؤ، اور جو خود پہنو وہی ان کو پہناؤ۔ یعنی غلاموں کے بارے میں جو آج سے پہلے جو ہے وہ یہ تھا کہ وہ غلام انسان بھی ان کو ٹریٹ نہیں کیا جاتا تھا، لیکن اسلام نے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے غلاموں کو پہلی دفعہ جو ہے وہ انسانوں کا درجہ بلکہ برابر کا درجہ دے دیا کہ اب مالک اور غلام جو ہے وہ ایک ساتھ رہیں گے، ایک جیسا کھائیں گے، ایک جیسا پہنیں گے۔ یہی وجہ تھی کہ سب سے پہلے اسلام نے ہی غلامی کو ختم کیا، اور اس کے مقابلے میں یورپ میں، امریکہ میں تو ہم دیکھتے ہیں کہ 18ویں صدی تک غلامی موجود تھی۔ آگے چلیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خدا نے وراثت میں ہر حقدار کو اس کا حق دیا ہے، اب کسی وارث کے لیے وصیت جائز نہیں، لڑکا اس کا وارث جس کے بستر پر پیدا ہوا، اور زناکار کے لیے پتھر ہے، اور ان کے حساب جو ہے وہ خدا کے ذمہ ہے۔ یعنی اگر کسی کے بستر پر یعنی کسی کا کوئی بچہ ہے تو وہ اس کے بارے میں کوئی وصیت نہیں کی جائے گی، بلکہ وراثت میں اس کا جو وہ حق ملے گا۔ یعنی باپ پر یہ نہیں ہے کہ وہ کسی ایک بیٹے کے بارے میں وصیت کر دے یا کسی اور کے بارے میں وصیت کر دے اور باقیوں کو مال سے محروم رکھے، ایسا نہیں ہوگا۔ یعنی اولاد کے بارے میں کوئی وصیت باپ نہیں کر سکتا، لیکن اگر کوئی زنا الولد ہے یا کوئی گناہ کا کام ہوا ہے تو وہ پھر خدا ہی اس کا حساب لے گا۔ عورت کو اپنے شوہر کے مال میں سے اس کی اجازت کے بغیر لینا جائز نہیں، قرض ادا کیا جائے، عاریتاً چیز جو لی گئی ہو اسے واپس کیا جائے، عطیہ لوٹا دیا جائے، ضامن تاوان کا ذمہ دار ہے۔ یعنی یہ معاشرتی جو سوشل جو چیزیں تھیں اس کے بارے میں یہ احکامات دیے گئے، اور مجرم اپنے جرم کا آپ جرم دار ہے، باپ کے جرم کا بیٹا ذمہ دار نہیں، اور بیٹے کے جرم کا باپ ذمہ دار نہیں۔ تو یہاں ایک یہ چیز اور میں واضح کر دوں کہ پچھلے دنوں فیس بک وغیرہ پر ایک کوٹیشن چل رہی تھی کہ اگر کوئی زنا کرتا ہے تو اس کی اولاد جو ہے وہ اس کی قیمت ادا کرے گی، تو ایسا کچھ نہیں ہے۔ یعنی اگر کوئی شخص زنا کرتا ہے، کوئی جرم کرتا ہے تو اس کی سزا اسے ہی ملے گی، نہ کہ اس کی اولاد کو یا نہ اس کے والدین میں سے کسی کو۔ اور ایک فیوچر پلاننگ کے حوالے سے، سیاسی ملکی حوالے سے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ اگر کٹی ہوئی ناک کا کوئی حبشی بھی تمہارا امیر ہو اور وہ تم کو خدا کی کتاب کے مطابق لے چلے تو اس کے اطاعت اور فرما برداری کرو۔ یعنی خروج نہیں کرنا ہے جب تک کہ وہ خدا کی کتاب کے ہٹ کر کوئی حکم نہ دے۔ جب تک وہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے مطابق حکم دے رہا ہے، تو چاہے کوئی حبشی غلام ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ کسی پارٹی کا بھی کیوں نہ ہو، کسی سیاسی جماعت کا نہ ہو کیوں نہ ہو، ہمیں اس کی اطاعت کرنا ہمارے اوپر فرض ہے، جب تک کہ وہ واضح طور پر شریعت کے خلاف حکم نہیں دیتا۔ تو لہٰذا یہ ہمارے ہاں جو مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں، ایک سیاسی جماعت کا امیر وزیر اعظم بنتا ہے تو دوسرے اس کے خلاف شور مچانا شروع کر دیتے ہیں، لانگ مارچ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو خدا کے لیے یہ دیکھیں، سوچیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ جب تک وہ شریعت کے خلاف حکم نہ دے تب تک اس کی اطاعت کرنا فرض ہے۔ آگے مزید نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لوگوں نہ تو میرے بعد کوئی نبی ہے اور نہ کوئی جدید امت پیدا ہونے والی ہے، خوب سن لو کہ اپنے پروردگار کی عبادت کرو اور پنجگانہ نماز ادا کرو، سال بھر میں 1 مہینہ رمضان کے روزے رکھو اور خانہ خدا کا حج بجا لاؤ۔ یعنی جو ارکان اسلام ہیں ان کے بارے میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین فرمائی، اور فرمایا کہ میں تم میں ایک چیز چھوڑتا ہوں، اگر تم نے اس کو مضبوط پکڑ لیا تو گمراہ نہ ہوگے۔ وہ کیا چیز ہے؟ کتاب اللہ اور سنت رسول۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فیوچر پلاننگ کے حوالے سے واضح انداز میں بتا دیا کہ قرآن اور حدیث، کتاب اللہ و سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ایسی چیز ہے کہ اگر اس کو مضبوطی سے پکڑے رہے تو پھر کبھی گمراہ یعنی راستے سے نہیں ہٹو گے۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجمع سے خطاب کرتے ہوئے مزید فرمایا کہ لوگوں، قیامت کے دن میری نسبت پوچھا جائے گا تو کیا جواب دو گے؟ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ تم سے میرے بارے میں پوچھیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دین تم تک پہنچایا کہ نہیں پہنچایا، تو تم کیا کہو گے؟ تو صحابہ نے عرض کی کہ ہم کہیں گے کہ آپ نے خدا کا پیغام پہنچا دیا اور اپنا فرض ادا کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف انگلی اٹھائی اور فرمایا، اے خدا تو گواہ رہنا،
اے خدا تو گواہ رہنا، اے خدا تو گواہ رہنا، یعنی 3 دفعہ آپ نے کہا۔ اس کے بعد آپ نے ہدایت فرمائی کہ جو حاضر ہیں وہ ان لوگوں کو یہ باتیں پہنچا دیں جو حاضر نہیں ہیں۔ یعنی یہ خطبہ تمام دینی تعلیمات کا نچوڑ تھا۔ اس کا نقطہ آغاز اللہ اور اس کے بندے کے درمیان صحیح تعلق کی وضاحت کرتا ہے اور بھلائی کی تلقین کرتا ہے۔ خطبہ حجۃ الوداع اسلام کے معاشرتی نظام کی بنیادیں مہیا کرتا ہے۔ معاشرتی مساوات، نسلی تفاخر کا خاتمہ، عورتوں کے حقوق، غلاموں کے ساتھ حسن سلوک، ایک دوسرے کی جان و مال اور عزت کا احترام، یہی وہ بنیادی باتیں ہیں جن پر اسلام کا معاشرتی نظام ترتیب پاتا ہے۔ اس خطبے نے معاشی عدم توازن کا راستہ بند کرنے کے لیے سود کو ہمیشہ کے لیے حرام قرار دے دیا، کیونکہ سود سرمایہ دارانہ طبقے کو محفوظ طریقے سے دولت جمع کرنے کا طریقہ فراہم کرتا ہے۔ اس خطبے نے سب سے اہم قانونی اصول متعین کیے، مثلا انفرادی ذمہ داری کا اصول، وراثت کے بارے میں ہدایات۔ سیاسی طور پر خطبہ اسلام کے منشور کی یہ حیثیت رکھتا ہے۔ دنیا بھر کو اس خطبے کے ذریعے بتایا گیا کہ اسلامی حکومت کن اصولوں کی بنیاد پر تشکیل پائے گی اور ان اصولوں پر تعمیر ہونے والا یہ نظام انسانیت کے لیے باعث رحمت ہوگا۔ ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ آخری پیغام ہے اور ہم ہی اس پیغام کے مخاطب ہیں۔ اس کی نوعیت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت کی سی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس خطبے کو نہ صرف سنیں، سمجھیں اور اس پر عمل پیرا بھی ہوں، جبکہ ہم اب جو ہے وہ اس کے بالکل الٹ طرف جو ہے وہ جا رہے ہیں۔ اس کے ایک ایک بول پر حضور نے درد بھری انداز سے آواز بلند کی کہ میں نے بات پہنچا دی ہے، لہٰذا لازم ہے کہ اسے پڑھ کر ہماری روحوں تک چونک جانی چاہیے، ہمارے جذبے جاگ اٹھنے چاہیے، ہمارے دل دھڑکنے لگیں، اور اہم بات یہ کہ ہم ابھی تک اپنی اسی روش پر جو ہے وہ برقرار ہیں۔ ہمیں کوئی اس چیز کا افسوس بھی نہیں کہ یہ محسن کائنات، سرور کائنات محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو اپنی امت کے لیے ساری رات جاگتے رہے، انہوں نے اپنی امت کے لیے ایسا بہترین نظام دیا، ہم اس کو چھوڑ کر اپنے کافرانہ نظام کی طرف، دوسروں کی طرف، یورپ کی طرف یا دوسروں کی طرف دیکھتے ہیں اور پھر خود جو ہے وہ پریشانی کی طرف جو ہے وہ چلے جاتے ہیں، جبکہ اسلام نے ہمیں اجتماعی زندگی کی طرف جو ہے وہ بلایا ہے۔ اس خطبے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک امت کی پہچان دی، اور اس کے مقابلے میں ہم نے اپنے مختلف گروہوں کو بنا لیا، کچھ لسانی گروہ بنا لیے، سیاسی گروہ بنا لیے، مذہبی گروہ بنا لیے، کچھ علاقائی گروہ بنا لیے، جبکہ اسلام نے پوری امت مسلمہ کو، جتنے لوگ مسلمان ہیں ان کو ایک امت قرار دی ہے۔ دیکھیں کہ مکہ مکرمہ کے، مدینہ کے، عرب کے جتنے لوگ تھے وہ جب ایک امت بنے تو پوری دنیا پر جو ہے وہ فاتح بن گئے، پوری دنیا پر حاکم بن گئے، علم کی دنیا پر بھی وہ حاکم رہے۔ لیکن اس کے بعد جب ہم نے اس فرقہ واریت کو شروع کیا تو نتیجہ یہ نکلا کہ ہم اپنے گھر میں بھی ذلیل و خوار ہونے لگے، ہمارے مسائل سارے جو ہے وہ ہمارے مسائل کے انبار لگ گئے۔ آپ اس وقت نے عزیز کو بھی دیکھ لیں، ان قومیتوں کو بھی دیکھ لیں کہ کس طرح سے لڑائی جھگڑے اور کس طرح سے معاشی طور پر، اخلاقی طور پر، آئلی طور پر ہم پستی کا شکار ہو چکے ہیں۔ خدا کے لیے ہمیں واپس جو ہے وہ اسی طرف جانا ہوگا، انہی اصولوں کی طرف جانا ہوگا، انہی پرنسپلز کی طرف جانا ہوگا، تو پھر ہی ہم جو ہے وہ اچھی زندگی گزار سکیں گے۔ یہ یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے اسلام کو اچھی زندگی گزارنے کے لیے ہمیں اس دین کو بھیجا ہے تاکہ ہم اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اچھی زندگی گزار سکیں۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا، اپنے دوستوں کا خیال رکھیے گا اور مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔